پرائمری اسکولس میں دا بگیسٹ ایشو ہیز بین کہ انٹرنیشنلی ہمارا فوکس ہیز بین کہ کسی طرح ہم ایکسیس ٹو اسکولس کو بڑھا دیں، کہ بچوں کو اسکولوں میں ہونا چاہیے. آل اوور دا ورلڈ 1970s میں یونائٹڈ نیشنز نے اس پر بہت کام کیا کہ ایجوکیشن فار آل کی ایک مہم چلائی، اور اس کے تھرو ہر ڈیولپنگ کنٹری میں انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے. لیکن وہ ایکسیس کا جھنڈا اٹھائے ہوئے وہ کوالٹی کو پیچھے بھول گئے. اس سے یہ ہوا کہ جن چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں تھوڑی بہت بھی پڑھائی 30-40 بچے پڑھ رہے تھے، اب وہی اسکولز میں جب 400 بچے اتنی ہی چھوٹے کمروں میں بیٹھنے لگے تو وہ ایک طرح کے بیبی سٹنگ سینٹرز بن کے رہ گئے. تو جو تھوڑی بہت بھی تعلیم وہ اسکولز دے رہے تھے وہ ان بچوں کو بھی نہیں مل پائی. اور وہ اسکول پھر کیا بن گیا جہاں پہ 400 بچہ ایک بند کمرے میں آدھی کلاس اس طرف منہ کر کے بیٹھی، آدھی کلاس اس طرف منہ کر کے بیٹھی ہے. تو یہ ایکسیس اور کوالٹی کا آپس میں جو ٹینشن ہے کہ صرف فوکس آن کہ جی بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے، لیکن جب وہ اسکول پہنچ جائے تو اس کے بعد آگے کیا اس کی تعلیم کیا اس کو واقعی تعلیم مل رہی ہے کہ نہیں، اعلیٰ تعلیم، یا اس کا ٹیچر وہاں ہے بھی کہ نہیں، اگر ٹیچر ہے تو کیا ٹیچر کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ ٹیچر اچھی طرح پڑھا سکے. ان سوالوں پہ کوئی نہیں توجہ دیتا، صرف اس پہ ہوتا ہے کہ اتنے اسکول بنا دیے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، انٹرنیشنلی ایک مسئلہ ہے. اور اب جا کے 2000s میں یونائٹڈ نیشنز نے اس کوالٹی پر زیادہ فوکس دینا شروع کیا ہے. تو پرائمری اسکول لیول پہ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم صرف ایکسیس پہ فوکس نہ کریں بٹ ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس کریں. بہت سے کریکولم اور ٹیچرز ایگزیکٹلی وہ چیزیں جو کوالٹی کے ساتھ لنکڈ ہیں. اگر آپ پوچھیں ہم سے جو تھوڑی سی ہم سے پچھلی جنریشن ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ٹاٹ کے اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی. تو کیا ان کے پاس بلڈنگس تھیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلڈنگ، باؤنڈری، والس، ٹوائلٹس کا ہونا ضروری نہیں ہے. انفیکٹ ان کا بہت کلیئر لنک ہے ود ٹیچر اٹینڈنس اینڈ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس. بٹ سب سے پہلے کہ آپ اسکول میں کس قسم کی تعلیم آفر کر رہے ہیں بچوں کو. اگر اسکول میں اچھی تعلیم مل رہی ہے، اگر بچے کو لگتا ہے وہ باقی کچھ سیکھ رہا ہے، اور ایک بچہ اسکول میں سیف فیل کرتا ہے کہ اور وہ پڑھنے کو انجوائے کرتا ہے، تو آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا اسکول کتنا بڑا ہے یا کچھ. ادھر سے ہی آپ کے بہت بڑے بڑے اسکالرز نکل سکتے ہیں. ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھی ٹیکسٹ بک، ایک اچھا کریکولم، یہ چیزیں پہلے آتی ہیں، نہ کہ اسکولوں کی بلڈنگیں. میں اگین یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکول کی بلڈنگ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ اسکول کی بلڈنگ بن جائے، چاہے اس میں بعد میں گائے بھینس سے بندھی ہوں، چاہے اس میں راتوں کو شادیوں کے فنکشن ہوتے ہوں، نشئی بیٹھتے ہوں. تو اس فوکس جو ہے وہ بلڈنگز بنانے پہ زیادہ ہے، بلکہ کریکولم اور ٹیچرز کی امپروومنٹ، ٹیچرز کی ہیلپ کے لیے بات کرنا چاہوں گی اس پوائنٹ پہ، کیونکہ اس کا لنک دونوں پرائمری اور سیکنڈری سے ہے جو میں پوائنٹ ریز کرنے لگی ہوں. ہم ایک انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، ایک ڈیجیٹل ایج میں رہتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جیسے ایک الیکشن امریکہ میں ہوا، جس طرح آپ نے الیکشن کوریج دیکھی، جس سسٹمیٹک طریقے سے وہ پولنگ کر رہے تھے، پریڈکشنز کر رہے تھے. ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایج ہر طرف ہے، یہاں تک کہ اگر ایک انڈیویجول کوئی بھی آپ پکڑ لیں تو وہ اپنا فون جو استعمال کرتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کافی اپڈیٹڈ ہے اپنی زندگی میں. لیکن ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ آل اوور دا ورلڈ بالکل انڈسٹریل ایج میں پھنسا ہوا ہے. ہم ابھی بھی بچوں کو اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ کلاس 1 میں آپ سارے بچے ایک وقت میں یہ پڑھیں گے، کلاس 2 میں آپ سارے بچے ایک وقت میں یہ پڑھیں گے، اور ایک 12 سال لگا کے اکٹھے. مطلب جیسے کسی نے آج تک سوچا ہی نہیں کہ ٹیکنالوجی سے ایک انڈیویجولائز لرننگ پاتھ بن سکتا ہے، ایک کریٹو لرننگ پاتھ بن سکتا ہے. ہم 2 ڈائمینشنل ٹیکسٹ بک سے 3 ڈائمینشن میں جا سکتے ہیں. آگمنٹڈ ریالٹی از کمنگ ان اے بگ وے. تو ابھی تک ہم نے اس کا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کیا. ہماری سوچ بہت سے بہت جب جاتی ہے، ہم جب ڈیجیٹل لرننگ میں سوچتے ہیں تو وہ ایسے جاتی ہے کہ آپ کلاس رومز میں ڈیجیٹل بلیک بورڈ لگا دیں، یا آپ ہر بچے کو ایک لیپ ٹاپ پکڑا دیں. ہمارا خیال ہے کہ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کا لنک یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی کی چیز ایک بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو لرننگ خود بخود ہو جائے گی. انفیکٹ MIT میں سب سے پہلے اس کا کلپریٹ MIT ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی امریکہ میں، جنہوں نے ایک پروگرام، ایک ریسرچ پروگرام کیا تھا 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ. اور اس میں انہوں نے ہر بچے کو ایک ڈیولپنگ کنٹری میں لیپ ٹاپ پکڑایا تھا، ہر بچے کو نہیں، اپنے ریسرچ سیمپل کو.
اور اس سے انہیں پتہ لگا تھا کہ ایکچولی لرننگ آؤٹ کمس جو تھیں، جو بچوں کی لرننگ کے فگرز تھے وہ کم ہو گئے. سو اس ریسرچ کا یہ کنکلوژن نکلا کہ صرف ٹیکنالوجی ایک کسی کے ہاتھ میں پکڑا دینے سے لرننگ نہیں ہو جاتی. یہ ایک ٹول ہے، اس کو آپ جیسے استعمال کریں. تو ایک ہمارا پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کا میجر فلا وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم وی ہیو ناٹ بین ویری امیجنیٹیو اینڈ ایکسپیریمنٹل ان ہاؤ ٹیکنالوجی کین بی ہیلپفل ٹورڈز لرننگ. کیونکہ اگر آپ ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں لے آئیں تو آپ چھوٹے بچے ہیں جو اب بڑے ہو چکے ہیں، جو اسکول گئے اور کچھ سیکھ کے نہیں آئے یا اسکول گئے ہی نہیں. اور وہ جو ہمارا یوتھ ہے اس ملک کا، ان کو اس قوم نے اس جو ہماری حکومتیں رہی ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کافی زیادتی کی ہے، کیونکہ ان کو آپ نے ایک فیئر چانس نہیں دیا جو ان کا رائٹ تھا ایجوکیشن کا. تو آج اگر آپ ٹیکنالوجی سے دیکھیں آپ اس سارے کو ریکور کر سکتے ہیں، اس سارے لاس کو ریکور کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح سوچ نہیں رہا انفارچونیٹلی. اور یہ ایک ہمارا میجر پالیسی فیلئر. امتحانی نظام جو ہے جس کو انگلش میں ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں، یہ اصل میں آپ کے پورے ایجوکیشن سسٹم کی نبض ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ادھر دس از ویئر دا ہارٹ از. کہ ٹیچر جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی کہہ دیں کہ یہ بھی پڑھاؤ وہ بھی پڑھاؤ، لیکن ٹیچر نے وہ پڑھانا ہے کہ جس سے بچے کا ایگزام میں رزلٹ آئے گا. ہمارا سسٹم اس ٹیچر کو ریوارڈ کرتا ہے جو اچھے رزلٹ لے کے آتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹیچر ایک مورل ایجوکیشن دے رہی ہے کہ نہیں، کیریکٹر بلڈنگ دے رہی ہے کہ نہیں. پیرنٹس جھٹ پٹ بچوں کو نکال لیتے ہیں اسکول سے کہ جی رزلٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو جو آپ کا اسیسمنٹ سسٹم ہے، امتحانی نظام، جب تک یہ اس چیز پہ فوکس رہے گا کہ آپ کے کتنے مارکس آئے تو باقی سب چیزیں جو ہیں وہ پیچھے ہی رہیں گی. سملرلی آپ دیکھیں آپ کے ٹیکسٹ بکس جو ہیں، کریکولم ویری لنکڈ ود اسیسمنٹ. ٹیکسٹ بکس میں رٹے کا جو پریکٹس ہے اٹس انٹائرلی کمنگ آؤٹ آف دس، کہ اگر جو ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے اگر اس کو وربیٹم آپ ریپیٹ کریں گے ایگزام کے پیپر پہ، اس طرح تو آپ نے بیسکلی ایک کیمرے کا ہی رول پلے کیا نا، کہ آپ نے پہلے اس چیز کو تصویر کے طور پہ اپنے دماغ میں لیا، پھر تصویر کے طور پہ ریپروڈیوس کیا. تو ایک وہ اسکل ہی آپ نے بہت ایک میموری کی اسکل ہی ڈیولپ کی نا. آپ نے کوئی کانٹینٹ کو تو نہیں لرن کیا، کوئی کریٹو تھنکنگ کا نہیں کیا، کوئی کریٹیکل تھنکنگ کا نہیں کیا، کوئی کویسچننگ یا اسیسمنٹ آف آرگیومنٹ کی کوئی اسکل آپ نے نہیں ڈیولپ کی. آپ نے اسینشلی ایک میموری کی اسکل ڈیولپ کی. اور ایگزامینیشن سسٹم اسی چیز کو ریپورٹ کرتا ہے فی الحال. اور جب تک آپ ایک سوال کو 4 ڈفرینٹ طرح سے نہیں پوچھیں گے کہ اس کا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے وہ بھی جواب ہو سکتا ہے، ایک تاکہ ایک کمپلیکیٹڈ تھنکر بنے بجائے اس کے کہ ایک بڑا سمپل مائنڈیڈ انسان بنے، تو تب تک آپ کا اسیسمنٹ سسٹم انہی چیزوں کو ٹیسٹ کرے. اس وقت ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہے کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس ایک پروونس ہے اور وہ لوگ ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. سو دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم پرٹیکولرلی فار ریسرچرس. اگر آپ دیکھیں کے پی میں 34,000 بچے گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولس چھوڑ کے گورنمنٹ اسکولس میں آ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب میں وہ پبلک اسکولس کو 10 سال کی لیز پر دے رہے ہیں ٹو دا ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس. دس از اے ویری ڈفرنٹ کائنڈ آف این انٹرونشن. دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون سی چیز جو ہے وہ بچے کے لیے ان دی اینڈ بہتر ہے، بچے کی لرننگ کے لیے، بچے کی گروتھ کے لیے، اور بچے کے آگے کریئر کے لیے، بچے کی امپلائمنٹ کے لیے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک ریسرچ مائنڈیڈ اپروچ رکھیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو فلی ایویلویٹ کر سکیں کہ یہ کیا صرف کہہ دینے سے کہ یا ایک آپ کو ایک فیلنگ ہے کہ ایک اچھا آئیڈیا ہے یہ سے کرنا، کیا وہ کافی ہے. انسٹیڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ آپ یونیورسٹیز کو انگیج کریں جو اس پر ساتھ ساتھ ایگزامن کریں کہ یہ پالیسیز ہیں ان کا کیا ایفیکٹ ہے، کیا واقعی بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. بٹ جب تک آپ وہ ایک اسیسمنٹ آف پالیسیز نہیں رکھیں گے تب تک جیسے کہ پیپل ہو ڈونٹ لرن فرام دیئر ہسٹری دیئر جیوگرافی چینجز. So we really need to look at our policies and examine them very carefully کہ which policies are working and which are not. Countries اور developing countries میں ایک میجر فرق ہے کہ developed countries میں ریسرچ پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے، whereas developing countries میں 2 چیزیں تو مل جائیں گی کہ ریسرچ بھی ہوگی اور پالیسی بھی ہوگی، یا پریکٹس ہوگی اور پالیسی ہوگی، لیکن کبھی تینوں ایک ساتھ نہیں رہیں گی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کتنے سارے پروگرامز ہیں ہمارے ایجوکیشن کے، کتنی اچھی نان پروفٹس اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی پالیسی میکر ان کے کام کو دیکھے
اور اس کو اسکیل کریں. یعنی کہ ایک پریکٹس ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ ماڈل پہ کام کر رہی ہیں لیکن ان کو اسکیل نہیں ملے گا. سملرلی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹس کا آئیڈیا ہے جو صحیح پالیسی میکر کے سامنے پہنچ گیا, چاہے اس کے پیچھے ریسرچ ہے یا نہیں ہے, پالیسی میکر کو خیال ہے یہ بڑا اچھا لگے گا, کوئی اس میں اندازہ نہیں کہ جی اس کا ہماری ملک کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا ملاپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, لیکن وہ اس کو فل اسکیل اپ کر دیں گے ہر جگہ. جی اب یہ ہماری پالیسی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آئی بلیو یہ UN کی کتابیں تھیں جو چھپی ہوئی تھی, دا رورل پنجاب کے لیے, بچوں کی کتابیں تھیں, اور رورل پنجاب میں انہوں نے وہ کتابیں کا کانٹینٹ رکھا ہوا تھا, کریکولم, جو رورل افریقہ میں تھا. ہاں شاید رورل پنجاب اور رورل افریقہ میں بچوں کی لرننگ آؤٹ کمس سملر ہیں, لٹریسی ریٹ سملر ہے, پر رورل افریقہ میں جرافس اور زیبراز پھرتے ہیں. رورل پنجاب میں کوئی جراف کوئی زیبرا نہیں ہوتا, یہاں پہ گائے بھینسیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب ایک پالیسی میکر کے سامنے ایک آئیڈیا آیا, اس نے کوئی ریسرچ نہیں کی کانٹیکسٹ میں, اور اس نے فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ریسرچ, پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو اکٹھا نہیں رکھتے, اور یہ ایک میجر ڈفرینس ہے بٹوین اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ اے ڈیولپڈ کنٹری ان دیئر اپروچ ٹورڈز ایجوکیشن. جی ہائر ایجوکیشن میں ایک تو یہ کہ ہماری کنٹری موسٹلی از اے ینگ کنٹری, ہمارا فوکس بہت حد تک پرائمری پر رہنا, پرائمری اور سیکنڈری پہ ہونا چاہیے. ہائر ایجوکیشن میں بات کروں گی, اسٹوڈنٹس کے علاوہ میں زیادہ فیکلٹی کی بات کرنا چاہوں گی کہ جو بچے آپ کے جب گریجویٹ کر جاتے ہیں اور پھر آپ کے فیکلٹی لگتے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک ریکوائرمنٹ بنا دی کہ جو بھی کوئی اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسر لگائے کسی یونیورسٹی میں بھی, اس نے پبلش کرنا ہے. لیکن کسی نے ان لوگوں کو, ان جونیئر پروفیسرز کو ٹریننگ نہیں دی. ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ہم ان پہ کہتے ہیں کہ یہ پلیجرائز کر رہے ہیں, انہیں کاپی رائٹ کا کچھ پتہ نہیں, یہ چھاپا مار لیتے ہیں. یہ وہی چیز ہے نا جیسے بچے اسکول میں چیٹنگ کرتے ہیں یا رٹا مار کے ایگزام پاس کر لیتے ہیں. تو بڑے ہو کے بھی جب وہ پروفیسر لگ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن کیا ہماری حکومت یا ہماری کوئی یونیورسٹی یہاں پر ایسی کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے کہ یہ جو ینگ پروفیسرز لگے ہیں یونیورسٹیز میں, ان کو ٹریننگ ملے کہ ایک اچھا ایکڈیمک آرٹیکل لکھتے کیسے ہیں, لٹریچر ریویو کرتے کیسے ہیں, ریسرچ میتھڈس کیا ہوتے ہیں, آپ اپنا ریسرچ کویسچن کیسے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں, اور پلیجرزم میں اور پیرافریزنگ میں کیا فرق ہے. ان چیزوں کے لیے فری آن لائن ٹریننگز دنیا بھر کی بیسٹ یونیورسٹیز دیتی ہیں, لیکن ہم نے تو اتنا بھی نہیں کیا ان کے لیے کہ ہم ان کو اس کا لنک ہی پرووائڈ کر دیں. تو ہم بیٹھ کے سائڈوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے 3rd کلاس جرنل بنا لیا یا کچھ, اور کیسے لوگ بھرتی ہو گئے ہماری یونیورسٹیز میں, بیڈ کوالٹی ٹیچرز آ گئے. ٹیچرز کو کرٹیسائز کرنا سب سے آسان کام ہے اس ملک میں, لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ ٹیچرز اور پروفیسرز جو ہیں ان کو کس قسم کی سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی تعلیم اور تحقیق کا نیٹ ورک. ڈیولپڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں ایک میجر فرق ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ریسرچ, پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے, ویئرز ڈیولپنگ کنٹریز میں دو چیزیں تو مل جائیں گی کہ ریسرچ بھی ہوگی اور پالیسی بھی ہوگی, یا پریکٹس ہوگی اور پالیسی ہوگی, لیکن کبھی تینوں ایک ساتھ نہیں رہیں گی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. کتنے سارے پروگرامز ہیں ہمارے ایجوکیشن کے, کتنی اچھی نان پروفٹس اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی پالیسی میکر ان کے کام کو دیکھے اور اس کو اسکیل کرے. یعنی کہ ایک پریکٹس ہے, ہو سکتا ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ ماڈل پہ کام کر رہی ہیں لیکن ان کو اسکیل نہیں ملے گا. سملرلی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی پریکٹس کا آئیڈیا ہے جو صحیح پالیسی میکر کے سامنے پہنچ گیا, چاہے اس کے پیچھے ریسرچ ہے یا نہیں ہے, پالیسی میکر کو خیال ہے یہ بڑا اچھا لگے گا, کوئی اس میں اندازہ نہیں کہ جی اس کا ہماری ملک کے کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا ملاپ بنتا ہے کہ نہیں بنتا, لیکن وہ اس کو فل اسکیل اپ کر دیں گے ہر جگہ. جی اب یہ ہماری پالیسی. میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. آئی بلیو یہ UN کی کتابیں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں, دا رورل پنجاب کے لیے, بچوں کی کتابیں تھیں, اور رورل پنجاب میں انہوں نے وہ کتابیں کا کانٹینٹ رکھا ہوا تھا, کریکولم, جو رورل افریقہ میں تھا. ہاں شاید رورل پنجاب اور رورل افریقہ میں بچوں کی لرننگ آؤٹ کمس سملر ہیں, لٹریسی ریٹ سملر ہے, پر رورل افریقہ میں جرافس اور زیبراز پھرتے ہیں. رورل پنجاب میں کوئی جراف کوئی زیبرا نہیں ہوتا, یہاں پہ گائے بھینسیں ہوتی ہیں, تو وہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب ایک پالیسی میکر کے سامنے ایک آئیڈیا آیا, اس نے کوئی ریسرچ نہیں کی کانٹیکسٹ میں, اور اس نے فوراً اس کو امپلیمنٹ کر دیا.
تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ ہم ریسرچ پالیسی اور پریکٹس کے جوڑ کو اکٹھا نہیں رکھتے, اور یہ ایک میجر ڈفرینس ہے بٹوین اے ڈیولپنگ کنٹری اینڈ اے ڈیولپڈ کنٹری ان دیئر اپروچ ٹورڈز